السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جناب، آج پروگرام میں بات کرتے ہیں کل کی ہونے والی گھڑی خدا بخش میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے حوالے سے. جو وہاں پر ایک پی ڈی ایم کے جو رہنما تھے انہوں نے جس طریقے سے تقریریں کی اور جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس نے شو کو زیادہ لوٹنے کی کوشش کی. پی ڈی ایم کے جو اختلافات ہیں کل کے جلسے میں وہ بھی تھوڑا سا دیکھنے کو آئے کہ مولانا فضل الرحمان نے شرکت نہیں کی. زرداری صاحب کے بیان کو دیکھیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے. بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ بات کریں گے مسلم لیگ فنکشنل کے محمد علی دورانی صاحب جو میاں شہباز شریف کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ بات کی جائے. آج 28 دسمبر ہے، 2020 ختم ہونے میں باقی صرف 3 دن رہ گئے ہیں. ایک ایسا سال 2020 جس میں پوری دنیا نے بشمول ڈیفینیٹلی پاکستان، پوری دنیا نے ایک بہت بڑے کرائسس کا سامنا کیا جناب، کووڈ-19. ایک ایسا کرائسس جس کی بھی سالگرہ آ گئی، یعنی کہ دسمبر میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ چائنا سے اس کا آغاز ہوا اور پھر کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی. پھر پاکستان نے بھی اس کو کافی حد تک فیس بھی کیا اور اس کو ٹیکل بھی کیا. دیکھتے ہیں کہ سال 2020 میں دنیا کو کن چیلنجز کا سامنا تھا، پرٹیکولرلی پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا تھا. پاکستان نے ان چیلنجز، بھلے وہ دفاعی امور کے ہوں، بھلے وہ فورن آفس کے لیول پہ ہوں، بھلے معاشی سطح کے لیول پہ ہوں، اور بھلے صحت کا جو شعبہ تھا، کووڈ تھا، اس کے حوالے سے. جناب حمزہ رحمان ملک میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. فارملی ویلکم کرتے ہیں حمزہ کو اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کل کے جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا. جی السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کل آپ کو پتہ ہے 27 دسمبر تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 13ویں برسی کے اوپر بلاول صاحب کی دعوت کے اوپر مریم نواز صاحبہ بھی وہاں گئی تھیں اور وہاں بڑی دھواں دار تقریریں ہوئیں. شو آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا. میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ زرداری صاحب کی تقریر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ ان کی تقریر میں کچھ ہڈن میسیجز تھے جو کہ مجھے لگ رہا تھے، بٹ اب ویورز کو بھی تھوڑا سا بتانا ہے ہم نے، یا ویورز بھی ہمارے بہت اچھے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں. کیا کہیں گے کہ بلاول سے اور مریم سے کتنی کو مختلف تھی زرداری صاحب کی اسپیچ؟ بہت شکریہ سائمہ. کل کا جو جلسہ تھا، سب سے پہلے تو میں کل کے جلسے کے ساتھ میری بھی وہ جو 27 دسمبر جب آتا ہے نا، تو محترمہ کا جو لیاقت باغ میں جلسہ تھا لاسٹ، جس میں ان کی شہادت ہوئی، تو میری ڈیوٹی تھی وہاں پہ ایز اے رپورٹرس کو کور کرنا ایوننگ میں. تو میرے کانوں میں ابھی بھی اس بلاسٹ کی گونج جو ہے وہ یاد ہے مجھے، کیونکہ میں بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے 86 میں محترمہ کا جلسہ لاہور میں دیکھا تھا، جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا جلسہ تھا اور اس کا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا 1986 میں. اور جو ان کا لاسٹ جلسہ تھا لیاقت باغ میں 27 دسمبر کو 2007، وہ بھی میں اس جلسے میں موجود تھا. تو ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایفیلیشن اور ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ان چیزوں کے ساتھ، اور ماضی کی کچھ یادیں انسان کے ذہن میں ویسے بالکل. اور جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو اس وقت محترمہ کی خاص طور پہ پہلی جب برسی تھی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، ہم نے دیکھا کہ بہت زبردست طریقے سے اس کے اوپر اور وہ بھی وہاں جا کے کور کیے ہیں گھڑی خدا بخش میں ہم لوگوں نے. لیکن اس برسی پہ پی ڈی ایم کا جلسہ اور یہ سارے لیڈروں کا وہاں پہ پہنچنا، کم از کم محترمہ کا جو پوسچر تھا پولیٹیکل، جو ان کا قد کاٹ تھا سیاسی طور پر، اس حساب سے تو بہت دکھ ہوا ہے مجھے. شاید بلاول جو ہے وہ تو بچے ہیں نا ابھی سیاست میں. اچھا، اس کے اوپر بھی بات کریں. نہیں بچے ہیں نا، وہ تو ظاہری بات ہے. اب زرداری صاحب کی جگہ یا بے نظیر صاحبہ کی جگہ تو زرداری صاحب نہیں لے سکتے، اور زرداری صاحب کی جگہ بلاول بھٹو نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، نام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس ویژن کو کیری نہیں کر سکیں گے شاید. اب وہاں پر جب یہ تقاریر ہوئی ہیں تو اس کو سیاسی رنگ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محترمہ کی جتنی سیاسی بصیرت تھی اور کاوشیں تھی، اس کو آپ نے سیاسی رنگ دے دیا ہے، سیاسی سکورنگ کا رنگ دے دیا ہے. اور ظاہری بات ہے جب بندہ کہے کہ بھئی میں نے بھی کسی جگہ پہ پرفارم کرنا ہے، میرے پاس بندے نہیں ہیں، تو چلو میں آپ کے فنکشن میں ہی آ کے تھوڑا سا بول دوں گا تو وہی آڈینس میرے لیے بھی ہو جائے گا. تو یہ شیئرڈ آڈینس جو ہے نا وہ چل رہا ہے. جب یہ مشترکہ طور پہ سیاسی جماعتیں جب آگے بڑھتی ہیں تو شیئرڈ آڈینس ہوتا ہے. تو کل کا جو آڈینس تھا وہ شیئرڈ تھا. پروگرام تھا پیپلز پارٹی کا اور بالکل ہی بے معنی قسم کی تقاریر تھی. زرداری صاحب نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے.
جی کیوں کہا بار بار، اور بار بار انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو ہم سے سیکھنا چاہیے؟ اچھا، یہ انہوں نے اپنا اپنا پرسیپشن ہے، لیکن میں نے جو اس چیز کو پرسیو کیا ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جو بیسیکلی تو یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے مرحومہ کے یہ ورڈنگ تھی نا، آئی تھنک سو اس سے یہ میسج جانے لگا کہ نہیں پارلیمنٹ نہیں چھوڑنی، استعفے نہیں دینے. نہیں میں نہیں اس کو یہ میسج لے رہا، یہ بڑی میرا پرسیپشن کچھ اور ہے. اچھا ہاں، یہی میں چاہتی ہوں. یہ پرسیپشن یہ ہے کہ یہ زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو نے اس وقت قوم کو بتایا تھا کہ میری ماما یا میری وائف یہ کہا کرتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب نئی گورنمنٹ بنی تھی 2008 کے الیکشن کے بعد. پہلے قاتل لیگ کہا پرویز الہی صاحب کی پارٹی کو، مسلم لیگ کاف کو، اور بعد میں ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، کہ ہم نے ان کو ساتھ ملا کے جمہوریت. اب زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس طرح اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا نا اور ہم آگے چلے تھے، ہمیں دوبارہ اسی لیول پہ جانا پڑے گا. یہ نون لیگ کے لیے بھی پیغام ہے، یہ مولانا صاحب کے لیے بھی پیغام ہے. انہوں نے گھر بیٹھ کے سنا ہوگا تو گئے نہیں. وہ کیوں نہیں گئے؟ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر بھی آتے ہیں. ہاں، وہ بھی ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے کہ وہ 4 بندوں کو جنت کے ٹکٹ واپس لے لیے نا. مولانا شرانی سے جنت کا ٹکٹ واپس لے لیا، حافظ حسین احمد کا ٹکٹ واپس، کیونکہ یہ تو جنتی ٹکٹ تھے سارے، وہ اس وجہ سے نہیں ہوا. اچھا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے تو آپ جمہوریت کی بات کیسے کریں گے؟ ہاں چلیں ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن زرداری صاحب کا جو یقین کریں پولیٹیکل وزڈم ہے نا، وہ بہت ہی ایکسٹینسو قسم کا ہے. اس کو میٹ کرنا، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں نا، وہ اس پہ بڑے بڑے پولیٹیشینز نہیں سمجھ سکے نا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کہاں کی سوچ رہے ہوتے ہیں. میں نے جو ایز اے پریزیڈنٹ ان کو کور بھی کیا ہے، ایز اے جرنلسٹ ان کو دیکھا بھی ہے، یا جتنا میں ان کو سمجھ پایا ہوں، زرداری صاحب نے یہ اس لیے ریمائنڈ کروایا ہے پوری قوم کو کہ محترمہ کی برسی ہے، محترمہ کی برسی پہ ہم محترمہ کا پیغام دیں گے کہ یہ استعفے وغیرہ جو ہے نا اور یہ سینٹ کے الیکشنوں سے بھاگنا، یہ والا کھاتا نہیں ہو سکتا. ڈیموکریٹک طریقے سے آگے بڑھیں گے، حکومتیں گرا کر کچھ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا لیٹ اس گو ود 5 ایئرس، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے. اگین جمہوریت کے ذریعے ہی انتقام لینا ہے. بالکل، اور یہ زبردست پیغام ہے. اچھا، بلاول نے جب یہ بات کی وہاں پہ، یہ کیوں کہا کہ ہم سے سیکھیں؟ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ہم سے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے گورنمنٹ کو نہیں. اچھا، میں آپ کو ایک بڑی کلیئر یہ بات بتاؤں، وہ کلیئر بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بات اتنی بری بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ ڈائجسٹیبل ہوتی ہے، بندہ برداشت بھی کر جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس کا دل کرتا ہے جی پوری وہ سندھ اسمبلی کو ریزائن کر کے باہر آ جائیں؟ یہ ایسے ہی ہے. یہ ساری وارم اپ ہو رہے ہیں، اپنے اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کل کے بچے ہیں، کسی نے کچن نہیں چلایا تو کسی نے کوئی اور کام نہیں کیا ہوا، تو وہ پھر اس طریقے. ہاں، یہ پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے نا. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جب کام ہی نہیں کیا، ابھی 2-3 گھنٹے بھی کبھی انہوں نے کام نہیں کیا، ان کو کام کرنا نہیں آتا. اچھا، ہم سے یہ بھی چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی استعفے نہیں دے گی، بھلے نون یا مولانا فضل الرحمان کتنا بھی زور کیوں نہ لگا لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کس سوچ پہ چل رہی ہے، کچھ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ میں پیپلز پارٹی کا کبھی ایز اے جرنلسٹ ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں اوپن، ٹھیک ہے. میں نے پیپلز پارٹی کی کبھی اس طرح پولیٹیکلی سپورٹ تو نہیں کی الیکشن کیمپین میں بڑا کلیئر ہوں. لیکن میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ پولیٹیکل مینیفیسٹو جو ہے نا اور جو ویژن ہے، اگر کسی کا کلیئر ہے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ پیپلز پارٹی ہے، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کی وجہ سے تو میاں صاحب بھی واپس آئے تھے. وہ جو این آر ہوا تھا یا دبئی میں جو ملاقات ہوئی تھی، محترمہ کو تو بالکل کلین چیٹ اور گرین چیٹ مل رہی تھی آنے کی. انہوں نے کہا نہیں، میاں صاحب کو بھی لے کر آئیں. اس کا ویژن پیپلز پارٹی کا بہت آگے، اور اس میں سے آگے جمہوریت کے اوپر کتنا پھر کام کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہاں جی بالکل. پیپلز پارٹی والے تو آئی تھنک سو بہت زیادہ ڈسے ہوئے ہیں. پیپلز دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی کی یہ تعریفی پروگرام تو ہے نہیں کہ ہم وہ کرنا شروع کر دیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ابھی بے نظیر بننے کے لیے گھر سے 4 ڈیڈ باڈیز دینی پڑتی ہیں اور ڈیموکریسی کے نام پہ دینی پڑتی ہیں. اچھا، اس بات کے اوپر اس طرح کوئی نہیں بے نظیر بننے ہوتا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اور ان کی ایک اپنی ان کا گیٹ اپ بنا لیں. کافی ساری فیمیل پولیٹیشینز ان کو اپنا آئیڈیل بنا کے اس طرح کا گیٹ اپ بھی بنایا، اسی طرح کا دوپٹہ لینا، چادر لینی، بڑی اچھی بات ہے. اپنے لیڈر کی کاپی کرنی چاہیے، لیکن کپڑوں کی حد کی کاپی ہو سکتی ہے. جو اندر ان کا جو ویژن تھا، جو تربیت تھی بھٹو کے ساتھ رہ کے بے نظیر کی، وہ کسی اور کی نہیں ہے یہاں پہ. وہ ایکسپوجر بھی اور ابھی آگے نظر بھی نہیں آ رہا. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آصفہ کے آنے سے، شاید میں ذات خود یہ چیز کو کہتا ہوں کہ آصفہ کو آگے آنا چاہیے کہ تھوڑا سا چلے. پیپلز پارٹی کے ورکر کو اپنی ماں کا لبو لہجہ تو ملے گا نا، تھوڑا سا چہرہ تو نظر آئے گا نا. بلاول وہ اس چیز کو گیپ کو پورا نہیں کر پا رہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ بلاول پورا نہیں؟ میں نہیں مانتا. مولانا فضل الرحمان کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب کیوں نہیں آئے کل کے جلسے میں؟ کیا
مولانا صاحب ساری زندگی محترمہ کے خلاف چلتے رہے ہیں, ساری زندگی پیپلز پارٹی کے خلاف چلتے رہے ہیں. انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے فیصل مسجد کے اوپر فرسٹ جو ڈیتھ اینیورسری تھی پریزیڈنٹ ضیاء الحق کی, تو اس وقت بے نظیر کے خلاف جو تقریریں ہوئی تھی, عورت کی حکمرانی کو ہم نہیں مانتے, اس نام پہ یہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں کہ خواتین کی حکمرانی جو ہے اسلام میں جائز نہیں. اس پہ وہ نظریات بنیاد جو ہے ان کی وہ یہ ہے مولانا صاحب کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کو بجھانے کے لیے ڈول تو موجود ہے, پانی نہیں مل رہا کہ وہ کہاں سے لے کے تو اس کے اوپر ڈالیں. وہ جو پارٹی میں 4 لوگوں نے کو جنتی ٹکٹ واپس کر دیے گئے اور انہیں کہہ دیا گیا کہ جی آپ دیکھیں نا, اب یہ بھی آپ کے رویوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ ود ان پارٹی آپ کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. مولانا شرانی صاحب نے کہا کیا ہے, میں تو مولانا شرانی صاحب سے کبھی ملا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے میں نے پتا ہے ویسے سینٹ میں ان کی بڑی تقریریں سنی ہیں. ہاں, میں بالکل اسی حد تک ہم نے نا, میری ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ان کو بولتے ہوئے سنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسلامی نظراتی کونسل کے چیئرمین رہے ہیں, کے پی کے میں وہ اپنی پارٹی کے سربراہ رہے ہیں, بڑے لمبے عرصے تک رہے ہیں, اور یہ اختلافات ان کے آج کے نہیں ہیں, یہ 8-10 سال ہو گئے ہیں مولانا فضل الرحمان سے. انہوں نے اس کی ایک جملے میں ساری کی ساری ڈیٹیل بتا دی کہ ان کا اختلاف کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی میں سلیکٹڈ ہے. یہ سلیکٹڈ کا جو لگاتے ہیں نا پرائم منسٹر کے خلاف سارے مل کر, یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان از ناٹ اے ڈیموکریٹک مین ان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ. پہلی تو بات ہے, جمعیت علماء اسلام کے 2 گروپ بنے تھے, فضل الرحمان اور سمیع الحق اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد یہ فیک گروپ رہ گیا تھا, فیک گروپ میں بھی اب شین نکل آئی ہے. شین کا بڑا ویسے بہت امپورٹنٹ ہے, کردار شین پہ آ جاتے ہیں. شین سے ہی بات چلتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کے پاس جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے اور میں نے ہی اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملنے گئے, تو وہ ایک بہانہ تھا کہ جی کنڈولنس کے لیے گئے, لیکن ظاہری بات ہے آپ نے بھی کہا, میں نے بھی وہ ہم نے اپنے ویورز تک بات پہنچائی کہ جی کوئی میسج ہے جو وہاں تک کنوے کیا جاتا ہے. مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما محمد علی دورانی صاحب جو ہیں وہ پچھلے 3-4 دن میں, اور دیکھیں ایک یکدم چیزیں بھی بلٹ اپ کی جا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, ان کی بھتیجی کسی اور سائڈ میں. اب یہ شین کے کردار کو آپ کتنا دیکھ رہے ہیں؟ شین اور میں ساتھ میں ایڈ آن کر دوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں محمد علی دورانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگ جو ملک میں مفاہمتی عمل کو آگے لے کے چلنے والے ہوں انہیں جیلوں میں نہیں رکھنا چاہیے, انہیں باہر ہونا چاہیے. نہیں ٹھیک ہے بات, یہ تو وقت بتائے گا کہ جیل میں ڈالا کس نے تھا یا جیل میں خود سے ڈلوانے کے لیے کس نے ایفرٹ کی تھی. کافی سارے اس کے اندر بھی متس ہیں اچھا کہ لوگ کیوں گئے جیل کے اندر یا کیوں. اب مجھے یہ بتائیں, پی ڈی ایم کے جلسے میں پہلی جو ٹاپک ہے نا اسپیچ کا, یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. پہلی بات یہ ہونی چاہیے, شہباز شریف صاحب کے لیے ہونی چاہیے, خورشید شاہ کے لیے پہلا لفظ یہ ہونا چاہیے. یہ 3rd 4th پرائرٹی پہ یہ باتیں کی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر سے خائف ہیں کہ اگر شہباز شریف باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ ٹیک اوور کر لیں گے مسلم لیگ کی قیادت کو, اپنا کردار ادا کر دے گی, تو پھر مریم صاحبہ کے لیے مشکل پیش آئے گی. دیکھیں یہ گروہ تو 2 اندر ہے نا, گروپ تو ہے نا نون لیگ کے اندر, ایک مریم کے ساتھ چل رہا ہے, ایک شہباز شریف صاحب کے ساتھ چل رہا ہے, اور پھر جب ایک سینئر لیڈر آپ کا آلریڈی اندر ہے جیل کے اندر, تو آپ دوسرے لیڈر کے پاس جو کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اشاروں کنایوں میں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اب مجبوراً ہمیں چلنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو میچورٹی ہے نا پولیٹیکل ویژن کی, معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہے, نہ مریم کے اندر ہے نہ بلاول کے اندر ہے. ہاں ڈیفینیٹلی وہ اس وقت اگر صحیح میچور زیادہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس وقت صحیح میچور اگر پولیٹیکل کوئی لیڈر ہے نا تو وہ 1-2 ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, یو کین پٹ اٹ ان دا ڈسٹ بن. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارا ایک اپنا تجزیہ ہے, لوگ اسے اختلاف کریں گے. میرے خیال میں ایک تو یہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں زرداری صاحب ہیں. دیکھیں کاف لیگ کے دور میں بھی جب ہوتا تھا نا کوئی بہت ٹف سی سچویشن آ جاتی تھی تو پھر چودھری شجاعت صاحب بیچ میں آتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ جی معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا کہ جب چودھری شجاعت صاحب کو انٹروین کرنا پڑ گیا. ابھی دوبارہ محمد علی دورانی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ کے دور میں جو ہیں وہ ان کے ایک وزیر بھی رہ چکے ہیں, سارا کچھ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یا آپ کو بھی شاید آپ اس سے ایگری کریں گے کہ واقعی سچویشن تھوڑی سی ہے اس طرح کی کہ اب انٹروین کرنا پڑ رہا ہے کچھ بڑے سلجھے ہوئے منجھے ہوئے لوگوں کو. اصل میں بات یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت واقعی ہی اب چاہ رہی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھے. بات یہ ہے کہ یہ پہلے آغاز کس نے کیا تھا, یہ آغاز اپوزیشن نے کیا تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ چاہیے, گورنمنٹ کو آنا چاہیے, گورنمنٹ کو ٹیبل پہ آنا چاہیے. عمران خان صاحب کا ایک ڈے 1 سے یہ اسٹانس تھا کہ ہم یہ لوگ جو کرپٹ ہیں ان کے اوپر الیگیشن, ہم ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اب اس کے بالکل الٹ ہو گئی ہے بات, ٹھیک ہے.
ان کے اوپر جب یہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کچھ چینلز بیچ میں کام کیے, دورانی صاحب آ گئے, دیگر لوگ, ان کو یہ میسج ملا کہ یو ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبل, گورنمنٹ نے کہا اوکے وی آر ریڈی. اچھا, اب یہ جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں, تو اب اپوزیشن پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ اس طرح کے مقاصد تو پورے ہو ہی نہیں سکتے. یہی بات ہے نا, اب ایجنڈا تو وہ ہے ہی نہیں. جی, اب اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. اچھا, مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے اور فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کا تختہ الٹ دیں. یہ کتنے ڈیموکریٹک ہیں یہ لوگ کہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا تختہ الٹیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اصل میں آپ کو یاد ہے کہ 99 میں جب مشرف نے کو کیا تھا, سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ کس کی آئی تھی کہ ٹھیک کیا جنرل مشرف نے؟ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی آئی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب ریڈ لائن کراس کر چکے تھے, بہت زیادہ حالات خراب تھے, تو انہوں نے ٹھیک کیا اس کو ہٹا کے. ساتھ میں پھر وہ اپنے بیان بھی دے دیا کہ ایک لمٹ تک آپ رہیں اور اس کے بعد سائڈ پہ ہو جائے, تاکہ ہم اس کے اوپر دوبارہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہیں پاکستان کے اندر جاری رہنی چاہیے, پولیٹیکل پروسیس جانے. لیکن بات یہ ہے کہ سیاستدان ہی خود ہی اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں, خود ہی فوج کو بیچ میں ملوث کرتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں. بعد میں انہی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی بھی جی بالکل ایسے ہی. آپ انہی کا سہارا لے کے حکومتی ایوانوں میں آئیں اور پھر انہی کے خلاف اس طریقے سے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کی سمری یہ ہے, اگر پی ڈی ایم نے کامیاب ہونا ہے نا, تو اس کی ساری کنجیاں زرداری صاحب کے ہاتھ میں. اچھا, دیٹس گریٹ. یہ دیکھیں نا, کل کے شو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زرداری صاحب نے لوٹا ہوا ہے. جس بندے کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ 12ویں کھلاڑی ہیں. یقین کریں 12واں کھلاڑی تو پھر تولیہ لے کے پانی لے کے اندر آتا ہے نا پلیئرز کو, کپتان کا میسج دینے کے لیے کہ ذرا اس طرح کھیلو, اس طرح کھیلو. 12واں کھلاڑی تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ فیلڈر زخمی ہو گیا, تم اس کی جگہ جا کے. یہ 12ویں بھی نہیں ہے, یہ مولانا صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. یہ رنگ سے باہر ہیں. ہاں, یہ اس سے پہلے طاہر القادری صاحب بھی اس موومنٹ کا قیادت کر چکے ہیں. ادھر نواز شریف صاحب بیٹھے ہوتے تھے, ادھر محترمہ بیٹھی ہوتی تھی, بیچ میں طاہر القادری صاحب ہوتے تھے. اور وہ کہیں سے کیا بنا طاہر القادری صاحب کا, وہ کینیڈا. مولانا فضل الرحمان سے پتہ نہیں کون سے ملک میں جاتے ہیں, نہیں جاتے مجھے نہیں پتا. مولانا صاحب کی ایز اے پولیٹیشین میں عزت کرتا ہوں کہ وہ ایک سیاستدان ہے, اور میں لیکن ہمیشہ انہوں نے جس طرح کی سیاست کی ہے وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے. بھائی آپ 5 بندوں کو اپنے گھر سے لا کے اسی طرح سیاست میں ان کیا ہوا ہے, اور اگر مطلب کہ ڈپٹی کمشنر ادھر ادھر ہو گیا. جن مذہبی مدارس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں, دیکھیں ان کے جلسوں میں یا ان کے جلوسوں میں کون بچے ہوتے ہیں؟ وہی سارے بچے ہوتے ہیں, مدرسے کے بچے ہی اٹھا کے لے آتے ہیں. اگر یہ گاڑیاں مدرسوں سے بھر کر نہ لاتے لاہور کے جلسے میں, یہاں تک شکریہ ادا کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو, مولانا صاحب کا, کہ بندے آپ ہی لے کے آئے ہیں, لیکن لے کے مدرسوں کے ہی آئے. وہ تو ظاہری بات. اور اس سے پہلے گجرانوالہ کا یاد کریں, وہ بھی لاہور سے مدرسوں کی ہی گاڑیاں گئیں. اینی وے, چلتے ہیں آگے, بڑھتے ہیں کہ 2020 اینڈ ہونے جا رہا ہے, اور ہم نے دیکھا, کیا پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ایک بہت بڑی وبا کا سامنا کیا, پوری دنیا نے اس سے نپٹا. ابھی ایک بات اور بھی سب کے سامنے ہے کہ کووڈ کی ایک نئی قسم جو ہے وہ بھی بہت سارے ممالک میں آ گئی ہے, اس سے بھی نمٹنا ہے. ویکسین بھی انڈر پروسیس ہے یا بہت ساری جگہوں پر آ چکی ہے. پاکستان نے اس کو کس طریقے سے نپٹا, 2020 کے چیلنجز کیا تھے, دفاعی لحاظ سے بھی دیکھیں, خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی دیکھیں, معاشی لحاظ سے بھی دیکھ لیں. ابھی پچھلے دنوں حمزہ اور میں ہی اس کے اوپر بات کر رہے تھے, کچھ معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں, ظاہری بات ہے ناقدین تو کہتے ہیں کہ اس وقت حالات کچھ کنٹرول میں نہیں ہیں, لیکن اگر آپ انڈسٹریل سیکٹر کی طرف دیکھیں تو کافی بوم ہے. میں پچھلے دنوں خبریں پڑھ رہی تھی کہ جی فیصل آباد کے جو تاجر ہیں وہ 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے, ٹارگٹس میٹ اپ نہیں ہو رہے. اس ساری صورتحال کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. جی حمزہ, کیا کہیں گے؟ 2020 اختتام پہ ہے. سال 2020 جو ہے نا, یہ بہت ہی سخت سال گزرا ہے ساری دنیا کے لیے بالعموم, اور پاکستان کے لیے بالخصوص. اس کی وجہ یہ ہے, ہم تو پاکستانی ہیں, پاکستان کی بات کریں گے. جیسے پورے کا پورا آرڈر چینج ہو گیا تھا نا 9/11 کے بعد, کووڈ آنے کے بعد سارے کا سارا آرڈر ہی چینج ہو گیا. آئی تھنک سو حمزہ یہ 9/11 سے بھی پڑا ہے ان مائی پوائنٹ آف ویو. 9/11 میں تو آپ کا خالی ایک شاید ایک ریجنل دیکھیں وہ ریجنل پالیٹکس تھی, اور یہ ہیلتھ کا ایشو ہے نا. اب اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی سیاست ہوئی ہے. ہاں جی, یو کے میں سیاست ہوئی ہے اس کے اوپر, امریکہ میں ہوئی ہے. امریکہ میں تو پہلا ایجنڈا ہی کووڈ کے حساب سے ہوتا تھا. جو بائیڈن کہتے تھے کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو سکا, میں آ کے کنٹرول کروں گا. ٹرمپ کہتے تھے کہ یہ کووڈ کارڈ کھیل رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اور پھر وہ چائنا اور کس طریقے سے امریکہ سارا اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سنس فیبرری 2020 ٹل ڈیٹ, اب پاکستان نے جو فرسٹ ویو گزاری ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے پاکستان کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو کووڈ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے, اور ویسے بھی جو دنیا سے چلے گئے سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, خاص طور پہ پاکستانی جو ہیں. لیکن جب کیمپین چلی نا کہ بار بار ہاتھ دھوئیں, نقاب پہنیں, سینیٹائزر کا یوز کریں, یہ جتنی بھی جب باتیں ہوئی ہیں, تو فرسٹ ویو میں پاکستان نے
عوام نے اس کو بہت سیریس لیا. اپوزیشن کا اس کے اوپر بہت زیادہ زور بھی تھا کہ آپ جلد از جلد لاک ڈاؤن کریں تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں, اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیلے کر رہی ہے, یہ ذمہ دار ہوگی, سارا کام یہ کرے گی. لیکن یہ ہوا, اسی کے اندر رمضان گزرا, اسی کے اندر گرمیاں گزری ساری. لیکن اس کنٹرول کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈیتھ ٹول جو ہے وہ کنٹرول رہا. اور اس کے بعد پھر جب 3 مہینے گزرے تو وہ کافی اوپن بھی ہوگی, مارکیٹ اوپن ہوگی, سارے کا سارا نظام چلتا رہا. پھر جب سیکنڈ ویو آئی ہے تو یہ اتنی ورسٹ سیناریو میں چلا گیا. یو کے, امریکہ میں ایک دن میں 1 لاکھ, اب یہ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا ریسنٹلی, سیکنڈ ویو میں 1,17,000 ایک دن میں ہاسپٹلائز ہوئے ہیں لوگ, ایک دن میں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی حالات بہت دگرگوں ہیں. پاکستان جو ہے یہ ابھی تیاری کر رہا ہے کہ سیکنڈ ویو آئی ہے, ہم نے کیسے گزرنا ہے, عوام کی میں بات کر رہا ہوں, اور آدھی ویو گزر بھی گئی ہے. تھوڑا سا صبر کریں نا 15 جنوری تک, انشاءاللہ یہ اور ہو جائے گا. پھر ہمیں 2020 میں جب اتنا بڑا چیلنج دنیا میں آیا, پاکستان میں بھی آیا, دنیا ویکسین کے اوپر کام کرنا شروع ہوگی. ہمارے ہاں بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی, چائنا کا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ آیا, پورا ڈیلیگیشن آیا, کافی عرصہ یہاں پہ رکا رہا. ہمارے جو صحت کے ادارے ہیں NIH میں, ان کو SOPs کے بارے میں بتایا, چیزیں پرووائڈ کی, فارمولے پرووائڈ کیے, ویکسین کے اوپر اپڈیٹ ان کو دی کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ آگے چلی تو ہمارے پاکستان میں زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا کہ اپنا وینٹیلیٹر جو ہے وہ پاکستانیوں نے بنا لیا. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی. چیلنجز کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت کچھ گین بھی کیا. ایگزیکٹلی. اور پاکستان کے ماسک, فیس ماسک جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتے رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی کی وزارت نے بڑا کام کیا, ویسے کووڈ کے دنوں میں بھی کیا. بالکل, اگر ہم فواد چودھری صاحب کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ اس بات کا دیں, کریڈٹ دے دیتے ہیں. وہ فواد چودھری صاحب اچھے آدمی ہیں, محنت کرنے والے آدمی. ان کی جگہ کوئی اور وزیر ہوتا تب بھی ایسا ہی ہونا تھا. فواد چودھری صاحب کا کوالٹی یہ ہے کہ وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا جانتے ہیں. انہوں نے پوری عوام کو آگاہ کیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں, ایسے ایسے ہوگا. پھر اس کے اندر ایک اور پاکستان میں نئی چیز جو آئی کہ آپ جن کا امیون سسٹم اچھا ہوا اور ریکور ہوئے کووڈ سے جو پیشنٹس, ان کا پلازما جو ہے وہ لے کر کے جو کووڈ پیشنٹس تھے ان کو لگایا. اس کے اوپر ہم دیکھتے رہے, ڈاکٹر فیصل جو پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن تھے, اسپیشل انوائے تھے اس کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر, کووڈ کے اوپر, وہ ہوا. پھر پاکستان نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس کو وجود میں لے کر آئے, اور ایک سسٹمیٹیکلی اور بہت کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ رکھی. مانیٹرنگ سسٹم چل پڑا. لاک ڈاؤن جو ہے وہ اصطلاح ہم نے پہلی دفعہ سنی کہ قومی سطح پر یہ کیسے کیا جاتا ہے. پھر اسمارٹ, یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے نہیں تھیں یہ سب. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پوری دنیا میں کووڈ میں جو علاج معالجے کی سہولیات تھیں اور جس طریقے سے علاج کرتے رہے, جو میڈیسن یوز کرتے رہے, یقین کرے پاکستانی پہلے سے وہ یوز کر رہے تھے. لیکن پاکستان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فارمولا جو ہے اچھا ایزومیکس یوز کرتے رہے. میں دوائیوں کے نام, مزے کی بات ہے, میں حمزہ کے ساتھ ایڈ آن کر دوں, اللہ کی کوئی خاص کرم ہوگا کہ یہاں پر تو نسخہ اگر کسی ایک بندے کا تھا تو اس کو 10 لوگوں نے. میں آپ کو یہ بات حیرانگی والی ہوگی کہ یہ اینٹی بایوٹک جب چلی ہے نا, تو میں میڈیسن کے نام نہیں لینا چاہتا, کاپی رائٹ ہوتے ہیں اور مارکیٹنگ ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اینٹی بایوٹک کے جتنے فارمولے جرمنی نے, انگلینڈ نے, امریکہ نے, ایون کہ چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن کے علاوہ جو ایلوپیتھک ان کے جتنے فارمولے انہوں نے دیے ہیں, پاکستان میں ٹائیفائڈ اور نارمل نمونیا کے لیے آلریڈی ڈاکٹرز یہی دیتے رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ان کا بھلا ہے یا وہ پہلے سے اتنے ایڈوانس چل رہے تھے, کتنی شدید ادویات دیتے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں. میں نے جب یہ فارمولا دیکھا کہ یہ کون سی میڈیسن ہوتی ہے, میں نے اپنا میڈیکل کا چھوٹا سا نا, وہ میڈیسن کا ایک چھوٹا سا باکس بنایا ہوا ہے, فرسٹ ایڈ اور چھوٹی موٹی ٹیبلٹس وغیرہ. اس میں نے ایک وہ جب میڈیسن دیکھی, میں نے کہا میں تو کووڈ کی پہلے سے ہی میڈیسن لے. تو ایکچولی دیٹ واز اینٹی بایوٹک. ہم نے کافی سارا 2020 میں یہ چیزیں ہم نے کیا. انشاءاللہ چند دن ہے. مارچ میں از ایکسپیکٹڈ دیٹ پاکستان ول ہیو ویکسین. تو وہ جب مارچ میں اگر آ جاتی ہے تو اٹ ول ٹیک فردر 3 months کہ جو افیکٹڈ پاپولیشن ہے وہ ساری کی ساری اگلے 3 ماہ میں, یعنی کہ مارچ, اپریل, مئی, جون میں افیکٹڈ پاپولیشن کے پاس چلی جائے گی. اس کے بعد فردر جو 3 months ہوں گے وہ پریونٹیو میئر یا پری اینٹیو میئر سے جو پہلے سے لینی ہے وہ ان کو بھی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں 2021 انشاءاللہ اچھا سال ہوگا. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا. دنیا میں بھی یہی بات چل رہی ہے. ویسے بھی اگر حمزہ ہم تھوڑا سا 2020 کے چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان نے اگر خارجہ سطح پر دیکھیں, میں نے کیوں 1-2 دفعہ ذکر کیا, دیکھیں افغان پیس پروسیس کا جو ایک عمل ہے اس میں پاکستان کووڈ کے ہوتے ہوئے بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے, کرتا رہا ہے. آپ کے سامنے آپ اس کو کور کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے افغان مفاہمتی عمل کے جو لیڈرز ہیں یہاں آتے رہے, ڈاکٹر عبداللہ اور اس کے علاوہ افغانی باقی جو لیڈرشپ ہے ان کا یہاں آنا, پاکستان کا اپنا کردار. کشمیر کے ایشو کو ہم نے نہیں چھوڑا, اس کو ہم فارن فرنٹ پہ 2020 جو ہے نا وہ 2019 بھی, اور سنس پرائم منسٹرز فرسٹ اسپیچ ان یونائیٹڈ نیشن
اس سے بعد سے لے کر کافی بوم آیا رہا. 2020 میں کے آغاز میں جنوری میں ورلڈ اکنامک فورم تھا. پرائم منسٹر جو ہیں وہ وہاں پر گئے تھے, فارن منسٹر وہاں پہ گئے تھے. پھر ان کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی, کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ, پومپیو کے ساتھ, قریشی صاحب کی ہوئی تھی. کچھ چیلنجز کے ساتھ ساتھ کچھ اچیومنٹس بھی ہیں. جی بالکل ہے, ہم بات کریں چیلنجز کے ساتھ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی اچیومنٹ اگر بغیر چیلنج کے کوئی اچیومنٹ ہو تو وہ پھر مزہ تو نہیں آتا. اس اچیومنٹ کا مقابلہ کرنے کے بعد جو کامیابی حاصل ہوتی ہے, اچیومنٹ اسی کو کہتے ہیں, مشن تبھی اکمپلش ہوتا ہے. پھر ہم نے بیک ڈور ڈپلومیسی جو چل رہی تھی, کوآرڈینیٹڈ کوآرڈینیشن گروپ جو تھا آلموسٹ ڈیڈ ہو چکا تھا, جو افغانستان کے اوپر کام کر رہا تھا, اس کو پاکستان نے دوبارہ ری انیشیٹ کیا. اس کے بعد جب طالبان کے ساتھ براہ راست جو بات چیت ہو رہی تھی اس کوآرڈینیٹڈ کوآرڈینیشن گروپ کے علاوہ, اس کو پاکستان نے ریسٹور کیا. پھر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو تھی ترکی میں, جو ترکی کا انیشیٹو تھا, اس کے اوپر دوبارہ سیشن جو وہ پاکستان نے کروایا. پھر ابھی حال ہی میں یہ سلسلہ چلتا رہا, پرائم منسٹر افغانستان میں گئے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی. پھر اس کے بعد ہمارے فارن منسٹر جو ہیں یہ رشیا میں گئے, رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس میں بہت بہتری آئی. پھر ڈیفنس کے ملٹری کوآپریشن میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک کی افواج جو آتی ہیں, ایک تو روٹین میٹر, چلے چائنا کی آئی, سعودی عرب کی آئی, یہ تو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہوتی رہتی ہیں, لیکن رشیا کی جب آئی تو پھر پتہ چلا کہ پاکستان نے ڈیفنس والی ڈومین میں بہت کام کیا, ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز بڑے اچھے چل رہے ہیں. پھر یہ سارا کلمینیٹ ہوا, ساری ایفرٹس پاکستان کی کلمینیٹ ہوئی اس وقت جب ملا برادر حال ہی میں یہ اپنا پورا طالبان کا وفد لے کر پاکستان آئے. انہوں نے پاکستانی اعلیٰ قیادت سے, فارن منسٹر سمیت اور ان سے ابو بھی, پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقاتیں کی, اور ان کو بتایا کہ کس نہج پہ پہنچے اور ہم کیسے آگے چلنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی, کیونکہ یہی وہ, چاہے ڈیوڈ پیٹریس ہو, مائک ملن ہو, انہوں نے تجربہ کیا یہاں پہ, اپنے پورے کے پورے ایکسپیرینس پہ کتابیں لکھی ہیں. آپ براک اوباما کی بکس پڑھیں, انہوں نے سب نے بتایا ہے کہ بھی افغانستان کی چابیاں جو پاکستان کے ہاتھ میں, پاکستان نے کیا فیسلیٹیشن کا رول ادا کریں گے. یہ بہت لمبی میں نے گفتگو کر دی ہے, لیکن کشمیر کے اوپر اگر آپ دیکھیں 2020 میں پاکستان نے انگلینڈ میں اس کی ریلیز کروائی, ہمارے ہائی کمیشن نے اس کو ہائی لائٹ کیا, نیو یارک میں اس کو ہائی لائٹ کیا, یونائٹڈ نیشن کے مسئلے کو دوبارہ زندہ کرنے کی وہاں پہ کوشش کیا. ہے. اچھا, وہاں پہ جو کشمیر کے اوپر ہیومن رائٹس کی ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں, وہاں پر پہلے آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد رسپانس دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. کشمیر کے اوپر OIC کے اوپر کافی ساری ناراضگیاں مول ہم نے لے کر, اس کے باوجود ہم نے اس کو آخر کار OIC فارن منسٹر کی کانفرنس جو وہ ہم نے کروا دی. پھر اس کے علاوہ یہ تو ساری کی ساری ہے وہ بڑی اچھی خبریں جو ہم نے کی ہیں. کافی ساری ایسی خبریں ہیں جو اچھی ہونی چاہیے تھی, جو کہ ابھی تک اچھی خبریں نہیں ہیں, وہ چیلنجز ابھی تک باقی ہیں. دیٹس گریٹ حمزہ, آئی تھنک سو بہت حد تک چیزیں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی. دیکھیں سال و ماہ چلتے رہتے ہیں اور مشکلات بھی آتی رہتی ہیں. اصل جو قومیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو ان چیلنجز کو نمٹنا چاہتی ہیں, ان سے نبرد آزما ہو کے آگے نکلنا چاہتی ہیں. سال 2020 اپنے اختتام کو ہے اور 2021 کو ہم ویلکم کرنے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کے لیے سال 2020-21 جو ہے وہ ایک اچھا سال ثابت ہو, اور ہم مزید جو اپنے جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہو سکیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.